نبی کے لیے تو ہمیں غلط کام سے رکنے کے لیے دل میں نبی کی سچی محبت ہونی چاہیے. اور نبی کی محبت کیسے پیدا ہوگی, نبی کا عشق دل میں کیسے پیدا ہوگا؟ تو محدث دہلوی علی رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد عاشق رسول بنے, اگر تم چاہتے ہو کہ نوجوان عاشق رسول بنے, تو اسے دو کام سکھا دو, اسے دو کام کرا دو. ایک کام یہ کرو کہ اسے کثرت سے نبی پر درود پڑھنے والا بنا دو, اسے کثرت سے نبی پر درود پڑھنے والا بنا دو. اور دوسرا کام یہ کرو کہ اسے نبی کی نعت سناؤ, اسے نبی کا نعت پڑھ کے سناؤ, اسے نبی کا نعت پڑھنے والا بنا دو. یعنی نبی کا حسن اسے بتاؤ, نبی کا کردار بتاؤ, نبی کی زندگی بتاؤ, نبی کا حسن بتاؤ, نبی کا طریقہ بتاؤ, نبی کا جمال بتاؤ, نبی کا چہرہ بتاؤ, نبی کا حسن بتاؤ. جب ہم نبی کا حسن بیان کریں گے تو ہمارے نوجوان کے دل میں نبی کی محبت پیدا ہو جائے گی, ہمارے نوجوان کے دل میں نبی کی محبت پیدا ہوگی. اور واقعی میں ہمارا آج دیکھیں, انسان حسن کو دیکھ کر پیار کرتا ہے, انسان حسن کو دیکھ کے پیار کرتا ہے. لیکن آپ دنیا دار کے حسن کو دیکھ کے پیار کریں گے تو ہو سکتا ہے وہ آج نہ کل آپ کو ٹھکرا دے. تو ہم نبی سے پیار کریں, جو نبی ہمیں یہاں ہاتھ پکڑیں گے, ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے. اور میرے نبی سے زیادہ حسین اس دنیا میں کوئی نہیں ہے, میرے نبی سے زیادہ حسین اس دنیا میں کوئی نہیں ہے. آپ دنیا دار کو دیکھیں گے, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ جب دور سے کسی کو دیکھتے ہیں تو بڑا خوبصورت لگتا ہے, لیکن جب پاس جا کے دیکھتے ہیں تو اس کا الٹا معاملہ ہوتا ہے. دور سے تو حسین لگ رہا تھا, پاس جب گئے تو سارا معاملہ الٹا تھا. لیکن میرے نبی کو جس نے دور سے دیکھا اسے بھی میرے نبی پیارے لگے, جس نے قریب سے دیکھا, جو نزدیک بیٹھ کے دیکھا اسے بھی میرے نبی حسین لگے, جو نزدیک سے دیکھا اسے بھی میرے نبی خوبصورت لگے, جو دور سے دیکھا اسے بھی میرے نبی خوبصورت لگے. یہ میری بات نہیں ہے, بلکہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ جو پاس میں رہا ہے, پاس میں رہ کے نبی کو دیکھا ہے, اس نے نبی کی تعریف آج سے 1400 سال پہلے یوں کرا ہے. جس نے نبی کے پاس بیٹھا, نبی کی صورت کو دیکھا 1400 سال پہلے, نبی کو دیکھ کر یوں عرض کیا, وہ احسن من کا لم ترقت عینی وہ اجمل من کا لم تلد النساء خلقت مبرعا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. اور جس نے 1400 سال بعد نبی کو دور سے دیکھا, پھر اس نے یوں عرض کیا, بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. جس نے پاس میں رہ کے نبی کو دیکھا اس نے کہا, یا رسول اللہ میں نے ساری دنیا کو دیکھا مگر آپ کے قدموں کے جیسا کسی کو نہ پایا. اور جس نے دور سے سارے 1400 سال بعد بریلی کی چٹائی پر بیٹھ کے دیکھا, اس نے قلم اٹھایا اور کہا, سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی, سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی, سارے اچھوں میں اچھا سمجھے جسے ہے اس اچھوں سے اچھا ہمارا نبی, سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اونچوں سے اونچا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. میرے نبی کو جس نے قریب سے دیکھا اسے بھی میرے نبی حسین نظر آئے, اور جس نے دور سے محبت کی نظر سے دیکھا اسے بھی حسین نظر آئے. میرے نبی کے حسن کا کوئی جواب نہیں ہے, میرے نبی کا ہاتھ لاجواب, میرے نبی کا چہرہ لاجواب, میرے نبی کی زبان لاجواب, میرے نبی کی آنکھیں لاجواب. تبھی تو بریلی کے تاجدار نے قلم اٹھایا, اور قلم اٹھا کے یوں کہا, میرے اعلیٰ حضرت تک قلم اٹھایا اور نبی کی پیشانی کے بارے میں لکھا کہ جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. قلم اٹھا اعلیٰ حضرت
حضرت کا, تو نبی کے بھاؤں شریف کے بارے میں لکھا جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی, اس بھاؤں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. قلم اٹھا اعلی حضرت کا, نبی کے گوشے مبارک کے بارے میں لکھا, دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام. قلم اٹھا اعلی حضرت کا, نبی کے نگاہوں کے بارے میں لکھا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا, اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. قلم اٹھا اعلی حضرت کا, نبی کے لبوں کے بارے میں لکھا پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں, ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. قلم اٹھا اعلی حضرت کا, دست مصطفیٰ کے بارے میں لکھا ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا, موجے بحر سماحت پہ لاکھوں سلام. قلم اٹھا اعلی حضرت کا, چہرہ مصطفیٰ کے بارے میں لکھا کاف گیسو ہا دہن یا آبرو آنکھ عین سواد, کاف ہا یا عین سواد, ان کا ہے چہرہ نور کا. قلم اٹھا اعلی حضرت کا, نبی کی شان محبوبیت کے بارے میں لکھا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے محیب, میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. قلم اٹھا اعلی حضرت کا, نبی کی شان کریمی کے بارے میں لکھا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. قلم اٹھا اعلی حضرت کا, نبی کی تصرف کے بارے میں لکھا زمین و زماں تمہارے لیے, مکین و مکہ تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, دہن میں زباں تمہارے لیے, بدن میں ہے جاں تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. اور جب قلم اٹھا اعلی حضرت کا تو نبی کے گنبد خضرا کے بارے میں لکھا کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. میرے بولنے میں کسی طرح خود بھول ہوئی طرف کے بارے میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. بر سب نے ساتھ کلمہ پڑھنے, کلمہ اشہد لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی وسلم. آپ لوگوں نے بار بار اعلان سنا, محبوب صاحب نے بھی بتایا, ہمارے ایک شاعر صاحب نے میں کہ اللہ کے فضل و کرم سے میں کل عمرے کے لیے یہاں سے نکل رہا ہوں. آپ حضرات سے گزارش ہے اور حضور سے گزارش ہے کہ میرے اور میرے والدین کے لیے, والدین کے ساتھ جا رہا ہوں, میرے اور میرے والدین کے لیے دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبول عطا فرمائے اور ہمارے والدین کی عمر میں بھی برکت عطا فرمائے. ومن البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ماشاءاللہ کم وقتوں میں بڑی اچھی گفتگو ہوئی. ایک شعر دیکھیں ابھی تیار ہوا مولانا اختر صاحب قبلہ کہ دست شفقت کی انگوٹھی کا نگینہ بن گئے, کہ دست شفقت کی انگوٹھی کا نگینہ بن گئے, خود ہی دریا خود ہی ساحل خود سفینہ بن گئے. اے ستاروں اے ستاروں آؤ استقبال کرنے کے لیے, اے ستاروں آؤ استقبال کرنے کے لیے, علامہ اختر زائر شہر مدینہ بن گئے, علامہ اختر زائر شہر مدینہ بن گئے. اور محبت بہت عمدہ سعادت مبارک ہو مبارک ہو. حضرات میں تیزی کے ساتھ ملک ہند کا وہ باوقار لہجہ جس نے اہل سنت والجماعت کے مذہبی جلسوں میں نعتیہ شاعری کی سنتوں کو پاکیزگی کے ساتھ پورے ہندوستان میں پڑھا ہے. کبھی ہندوستان اور ہندوستان کے باہر جس آواز کی افاقیت میں, جن کی مشہوریت نے شہر بھاگلپور کے وقار میں اضافہ کیا ہے, جو محتاج تعارف نہیں ہے, شاعر ہندوستان تو تجھے چمستانی رضا حضرت عظمت بھاگلپوری صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں. سنیں گے نا تو ذرا کہہ دے سبحان اللہ. ایک شعر پڑھ رہا ہوں میں, ہاں کتنی بار میں بتاؤں, لوگ سمجھنے کو تیار نہیں ہے. آل رسول کی موجودگی ہے, شہزادہ خطیب اعظم سید شہنواز حسین شہبازی صاحب کی موجودگی ہے, ماہر وید و قرآن حضرت ڈاکٹر اقبال چترویدی صاحب قبلہ, تمام تر علماء کرام کی پشت پناہی چاہوں. اور یہ شعر دیکھے کہ سرکار کا دربار نہیں دیکھ رہے کیا, سرکار کا دربار نہیں دیکھ رہے کیا, سرکار کا دربار نہیں دیکھ رہے کیا, دربار میں دو یار نہیں دیکھ رہے کیا, دربار میں دو یار نہیں دیکھ رہے کیا. صدیق امامت پہ ہے, صدیق امامت پہ ہے, اور مقتدیوں میں تم حیدر کرار نہیں دیکھ رہے کیا, تم حیدر کرار نہیں دیکھ رہے کیا.
کہتے ہو کہ قرآن میں ابو بکر کہاں ہے؟ تم آیت فی الغار نہیں دیکھ رہے کیا؟ آئیے بلا تاخیر شاعر ہندوستان حضرت عظمت بھاگلپوری صاحب کا استقبال کرے. نعرہ تکبیر، بلند آواز سے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے. نعرہ تکبیر. کہ خاندان نبی کا ہر بچہ سر سے پا تک دلیر ہوتا ہے، سر سے پا تک دلیر ہوتا ہے. یہ کہاوت نہیں حقیقت ہے. شیر کا بچہ شیر ہوتا ہے. تو ذرا شیر کی طرح نعرے کا جواب دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، سرکار دو عالم کانفرنس. نعرہ تکبیر. ان کا استقبال ہے. اس شعر کے ساتھ دیکھیں میراج بھائی کہ نعت میری پہچان بنا دے یا اللہ، نعت میری پہچان بنا دے یا اللہ، مجھ کو بھی حسان بنا دے یا اللہ. شاعر کو تلوار پہ چلنا پڑتا ہے، ذکر نبی آسان بنا دے یا اللہ. ممبر شریف پہ تشریف فرما علماء اکرام، شعراء اعظام، اساتذہ کرام، ائمہ اعظام، آل رسول،